بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. پارہ 23 سورہ صافات، رکوع 3، آیات نمبر 99 تا 102۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہوئے تو کہنے لگے انی ذاہب الی ربی، رب کی طرف چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ میں دارالکفر چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں رب کے طرف سے حکم ہو اور میں تعمیل کروں، اللہ کی عبادت کر سکوں۔ لہٰذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بانجے سیدنا لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے گئے۔ اس پورے عرصہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور خوشخبری دی، وبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ حلیم المزاج میں اشارہ ہے اس طرف کہ نومولود فرزند صبر، ضبط اور بردباری کا ایسا مظاہرہ کرے گا جس کے مثال دنیا نہیں پیش کر سکے گی۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا، لیکن یہی لخت جگر نور نظر جب جوانی کو پہنچتا ہے اور فلما بلغ معہ السعی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگتا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتا ہے کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن متواتر یہ خواب دیکھا تھا، اور یہ بات تو شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہ وحی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو، اور یہ بھی ہے کہ یہ حکم بواسطہ فرشتہ بھی نازل ہو سکتا تھا، لیکن خواب دکھانے میں بظاہر یہی حکمت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کا ظاہر ہو۔ ظاہر ہے کہ خواب کے ذریعے حکم میں ایک انسان کے لیے تاویلات کی بڑی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تاویلات کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تاویلات کے راستے سے گریز کیا، رخصت کے راستے سے گریز، عزت کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور
اگرچہ ایک مشکل امتحان، انتہائی امتحان تھا، اتنا سخت امتحان تھا، اندازہ لگا دیجئے اس بات سے کہ فلما بلغ معہ السعی، یعنی ارمانوں سے، دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملتا ہے، اور اس وقت جب وہ چلنے پھرنے کا قابل ہو گیا ہو، پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جب عمر 13 برس کی ہوتی ہے، ذبح کا حکم دیا جاتا ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگا دیجئے کہ یہ کتنا مشکل امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کی، فرمایا فانظر ماذا ترا، یعنی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے پر حکم الہی کی تعمیل میں تردد نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کا طرز تو ہمیشہ یہ رہا کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے ہمیشہ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حتی المقدور سہولت پر مبنی ہو۔ اگر ابراہیم علیہ السلام پہلے یہ کہتے اور بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے، باپ بیٹے دونوں کے لیے مشکل کا سبب بنتا، لیکن مشاورت کے انداز سے بیٹے سے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے اللہ کا حکم معلوم ہو جائے تاکہ ذبح ہونے کے اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو، اور اگر بیٹے کے دل میں تذبذب ہو تو سمجھا دیا جائے، اور اس کے جو تذبذب ہے، اس کو تزلزل کو ختم کیا جائے۔ قذافی روح المعانی و بیان القرآن۔ لیکن بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا، اور خود بھی منصب رسالت پر فائز ہونا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے تعمیل کیجئے۔ کم سنی میں، کم عمر میں اسماعیل علیہ السلام کا مثالی جذبہ قابل قدر، اور اللہ تعالی نے کتنی ذہانت اور علم عطا فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ کا حکم نہیں سنایا بلکہ خواب سنایا، اور اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور اس جملے میں اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب کو دیکھ لیجئے، غایت تواضع کو دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، کوئی غرور نہیں، کوئی خود پسندی نہیں، اور کوئی تکبر کا شائبہ نہیں۔ سب چیزوں کو، یہ جو خود پسندی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اس کے شائبہ کو بھی ختم کر دیا۔ یہاں پر دو باتیں روز روشن کی طرح آیا ہوئی۔ نمبر ایک یہ کہ وحی غیر مطلوع دلیل ہے اور احادیث حجت ہے، منکرین حدیث کی بھی تردید ہے۔ دوسری بات کہ ایک انسان کا اپنے آپ پر خواہ کتنا ہی اعتماد ہو، لیکن غرور کرنا، بلند و بالا دعوے کرنا، یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ تعمیل کرنا چاہیے، اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اور تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ یہی ہے تعلیمات ابراہیمی۔ وقال، اور فرمایا انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین،
اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ رب اے میرے رب، حبلی عطا کر مجھے من الصالحین، میرے رب مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ، پس ہم نے خوشخبری دی، بغلام حلیم، ایک لڑکے بردبار لڑکی کی صابر لڑکی کی۔ فلما بلغا، جب وہ پہنچا، معہو اس کے ساتھ، السعی دوڑنے کی، یعنی چلنے پھرنے لگا ان کے ساتھ، قالا فرمایا، یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر، پس دیکھ لیجئے، ماذا ترا، کیا رائے ہے تیری۔ قالا، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا ابت افعل، اے میرے ابا جان کیجئے، ما تؤمر، جو حکم آپ کو ہوا ہے، ستجدنی، آپ جلد مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔